بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی انتظار کے بعد یثرب کے ٹیلوں پر سے نمودار ہو رہے ہیں۔ ذرا ادھر دیکھو، باشندگان مدینہ، راستوں، سڑکوں، گھروں کی چھتوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہم سفر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دیدار کا شوق دل میں بسائے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں اور نعرہ تکبیر سے فضائے مدینہ گونج رہی ہے۔ مدینہ طیبہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف پکڑے وفور شوق سے یہ ترانہ گا رہی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا۔ اللہ اللہ، کیا عجیب منظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لوگوں کے درمیان سے کس باوقار سے گزر رہی ہے۔ مشتاق نگاہیں خوشی کے آنسو بہا رہی ہیں، دلوں میں شوق دیدار انگڑائیاں لے رہا ہے، لبوں پہ دل آویز مسکراہٹیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان پہاڑوں سے جو ہے سوئے جنوب 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا۔ لیکن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی سعادت حاصل نہ کر سکے، چونکہ یہ آپ کی آمد سے پہلے بکریاں چرانے جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بکریاں چرانے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا۔ خطرہ تھا کہیں بکریاں بھوک کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس دنیا فانی میں یہی بکریاں ان کی کل کائنات تھیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا صرف مدینہ طیبہ میں ہی محدود نہ رہا، تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ کے قرب جوار کی وادیوں میں آپ کے تشریف لانے کی خبر پھیل گئی۔ یہ خوشکن خبر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکریاں چراتے ہوئے جنگل میں ملی۔ حضرت عقبہ بن عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، میں اس وقت دور دراز جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا، لیکن مجھے آپ کے تشریف لانے کی خبر ملی تو میں اسی وقت مدینہ منورہ کی جانب چل پڑا۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے بیعت لیں گے؟ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، عقبہ بن عامر۔ آپ نے فرمایا، کون سی بیعت کرو گے، بیعت عرابی یا بیعت ہجرت؟ میں نے کہا، بیعت ہجرت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اسی طرح بیعت لی جس طرح دیگر مہاجرین سے۔ بیعت کے بعد ایک رات میں نے وہاں قیام کیا اور پھر بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے اپنی بکریوں سے بہت پیار تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بکریاں کسی کے سپرد کروں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیا میں ان بکریوں کی وجہ سے رکا رہوں گا؟ کیا میں اس دنیاوی مال و متاع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ترجیح دے رہا ہوں؟ بھلا یہ بکریاں براہ راست حصول علم کی راہ میں رکاوٹ بنی ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی بکریاں وہیں چھوڑیں اور مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑا تاکہ مسجد نبوی میں قیام کروں اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی علم حاصل کروں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بکریوں کو خیر آباد کہہ کر جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کا عزم کیا تھا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے چل کر صحابہ کرام میں یہ بہت بڑے عالم، فاضل، قاری، فاتح اور ایک کامیاب گورنر کی حیثیت سے معروف ہوں گے۔ جب وہ اپنی بکریوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول علیہ السلام کی طرف یکسو ہو کر چل دیے، ان کے دل میں یہ خیال تک نہ گزرا کہ وہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح وابستہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو یہ آپ کے گھوڑے کی لگام تھام لیتے۔ حضرت عقبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ایک ایسے راستے سے گزر رہا تھا جس کی دونوں جانب گھنے درخت تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ، کیا میں تجھے دو ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جس کی کوئی مثال نہیں؟ میں نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے مجھے بتایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سنائی آپ نے۔ پھر نماز پڑھی تو اس میں بھی آپ نے انہی دو صورتوں کی تلاوت کی اور فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو سوتے اور بیدار ہوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کو معمول بنائے رکھا۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام تر مسیح کو محور علم اور جہاد کو بنا لیا۔ جہاں تک میدان علم کا تعلق ہے، اس سلسلہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تر و تازہ، میٹھے اوصاف، شفاف علمی چشمے سے سیراب ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں قاری، محدث، فقہی، ماہر علم میراث، ادیب، فصیح البیان، مقرر اور شاعر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید نہایت دل سوز آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ جب رات پرسکون ہو جاتی، دنیا کی چہل پہل تھم جاتی، تو یہ پرسوز آواز قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دیتے، جسے سن کر صحابہ کرام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور خشیت الہی سے ان کے دل میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عقبہ بن عامر غزوہ احد اور دیگر تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ ان گنے چنے بہادروں میں سے ایک تھے جنہوں نے دمشق فتح کرتے وقت جرأت، شجاعت اور جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھلائے۔ اسلامی لشکر کے قائد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنگی کارناموں سے متاثر ہو کر اپنا خصوصی نمائندہ بنا کر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دمشق کی نوید فتح کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ اس کے علاوہ اس عظیم اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا جس نے مصر کو فتح کیا تھا۔ اس کارنامے کے صلے میں امیر المومنین حضرت امیر معاویہ نے انہیں 3 سال کے لیے مصر کا گورنر بنا دیا تھا، پھر انہیں بحرۂ بیس کے جزیرہ اودوس کو فتح کے لیے روانہ کیا۔ جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور انہیں یہ وصیت کی: میرے بیٹو، میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، ان سے اجتناب کرنا: غیر ثقہ راوی کی بیان کردہ حدیث کو قبول نہ کرنا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا لیکن کسی سے قرض نہ لینا، شعر گوئی میں دلچسپی نہ لینا کیونکہ اس سے تمہارے دل قرآن مجید کی تلاوت سے غافل ہو جائیں گے۔ جب آپ فوت ہو گئے تو انہیں جبل مقتم کی بالائی سطح پر دفن کیا گیا۔ ان کا چھوڑا ہوا مال دیکھا گیا تو اس میں تقریباً 70 تیر تھے اور ساتھ ہی یہ وصیت نامہ لکھا ہوا تھا کہ یہ تیر اللہ کی راہ میں وقف کر دیے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بلند پایا عالم، فاضل، قاری، محدث، مرد مجاہد اور غازی حضرت عقبہ بن عامر کے چہرے کو روز قیامت تر و تازہ کرے۔ یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔